وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہنا چاہیے۔ تجاویز پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ تجویز ہے ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جائے۔ دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ صوبوں کے سینٹ کا حصہ 11 سے 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ تھا قوم کے ساتھ ایک آئینی عدالت کے قیام کا، اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ ایک الگ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز جو ہے بل کی صورت میں پارلیمان کے سپرد کی جائے گی۔ تجویز یہ کیا گیا ہے بل میں ججز ٹرانسفر ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کی جائے۔ جس ہائی کورٹ سے جج صاحب کی ٹرانسفر ہونا ہے یا وہ خواہش مند ہیں اور جس ہائی کورٹ میں انہیں بھجوانا ہے یا وہ جانا چاہ رہے ہیں، ان دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ ایک وقت پہ سارے ملک میں دوبارہ سینٹ انتخابات ہوں اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، ان کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو صوبائی کابینہ کا جو دیا گیا ہے تھریش ہولڈ 11% کا، کیونکہ ان کے اسمبلی کی سیٹیں بڑی مختصر ہیں، اس 11% کو 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو 5 ایڈوائزرز کی پہلے اجازت تھی، تجویز ہے کہ اس کو 5 سے 7 کرنے کے لیے پارلیمان کے سامنے رکھا جائے۔ آرٹیکل 243 کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے طریقہ کار کو اور جو کچھ عہدے ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ میں تھے لیکن 73 کے آئین کے وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکا، جس میں ایک عہدہ فیلڈ مارشل کا ہے۔ دنیا میں رواجن ایئر چیف کے لیے اور نیول چیف کے لیے بھی اس کے پیرلل عہدے موجود ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا گیا ہے۔ آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں تو یہ آیا ان کے ساتھ تا حیات رہنا چاہیے، یہ تجویز ہے۔ اس بارے میں بھی مناسب ترامیم جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے وزیر اعظم سے اور حکومت سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں۔ کابینہ نے آج مجھے یہ بھی ہدایت کی ہے آج کا یہ بل جب سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کے بعد کمیٹی کے سپرد کیا جائے، اس بل کو بھی کمیٹی میں بحث کی جائے اور ہم پوری کوشش کریں گے دیگر جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جب ملاقات کی وزیر اعظم سے، انہوں نے ایک اور بل کی طرف توجہ دلائی جو کہ بلوچستان کی صرف صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے متعلق ہے۔ تو یہ دونوں بل کیونکہ آلریڈی لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے تو ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے کچھ روز پہلے ٹویٹ کے ذریعے سب چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں بلاول نے کہا بھی جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے وہی پارلیمان میں لائیں تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ووٹنگ ہو سکے، اس وجہ سے دیگر معاملات کو مؤخر کر دیا گیا۔ بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا۔ وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں وہی جو سبجیکٹس ہیں لے کے آئیں پارلیمان میں تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ وہ معاملات جو ہیں ان پہ بات کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے۔ آج جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے سیاسی رواداری، سیاسی ہم آہنگی اور سیاسی استحکام ہے۔ یہ بل پیش کرنے کے بعد لیف جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ اوپن فار ڈسکشن ہوگا۔ پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ جو بل پاس کرے گی وہ آئین